محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، پچھلے 2 خطبوں کے اندر ہم نے قرآنی آیات کی روشنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت، برتری اور ان کے اعلیٰ مقام کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، میں نے پچھلے 2 خطبے کے اندر قدر تفصیل سے آپ کے سامنے اس پر گفتگو کی ہے۔ آج کے اس خطبے میں ہم آپ کے سامنے سنت کی روشنی میں، صحیح سنت کی روشنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت کو، ان کے مقام اور مرتبے کو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ سنت کا جو دیوان ہے بڑا ضخیم ہے، اور محدثین کی کوئی بھی کتاب، محدثین نے جو اپنی کتاب حدیث کی لکھی ہے، کوئی حدیث کی کتاب آپ نہیں پائیں گے مگر اس کتاب کے اندر مستقل ایک کتاب ہے، کتاب فضائل الصحابہ۔ ہر حدیث کی کتاب میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک مستقل ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب فضائل الصحابہ، صحابہ کرام کے فضائل کی کتاب۔ اور پھر اس کتاب کے ضمن میں جو محدثین نے ابواب متعین کیے ہیں، ان تمام ابواب کے اندر جو ہے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، عمومی طور پر، خصوصی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ میں نے آج کے خطبے کے لیے چند حدیث آپ کے سامنے آپ کے لیے منتخب کیا ہے۔ سب سے پہلی حدیث جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے، اور اس کے راوی حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ہے۔ دیگر محدثین نے اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ میری امت کا سب سے بہترین زمانہ، میری امت کا سب سے بہترین طبقہ، سب سے بہترین زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں میں موجود ہوں۔ قرنی، وہ زمانہ جس کے اندر میں بنفس نفیس اور بذات خود موجود ہوں، وہ زمانہ میری امت کا سب سے بہترین زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والا زمانہ اور پھر اس کے بعد والا زمانہ۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ اس امت کا سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بحیات اور موجود تھے، اور اس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ثم الذین یلونہم سے مراد تابعین ہیں، جو صحابہ کرام کے ساتھ کی صحبت انہوں نے اختیار کی، جن کو ہم تابعین کہتے ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر تبع تابعین ہیں، جو تابعین کی جنہوں نے اتباع کی۔ یہ 3 طبقہ ہے جس کی خیریت کا، جس کی افضلیت کا، جس کے مرتبے کو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ تو سب سے بہترین زمان، اور کیوں کر نہ ہو میرے بھائیوں، اس لیے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسے وقت میں دین اسلام کو اپنایا تھا، ایسے وقت میں اس دین کو گلے لگایا اور اس دین کو اپنے دل کی گہرائیوں میں ایسے وقت میں اتارا جب یہ اجنبی بن کر کے آیا تھا، کوئی جانتا نہیں تھا۔ اور صرف یہی نہیں کہ اجنبی تھا، ماحول کس قدر خراب تھے، ڈر اور خوف کا ماحول تھا، ظلم اور بربریت
اور ہر قسم کی ایذائیں دی جا رہی تھی اس دین کی خاطر، بڑے سے بڑے لوگ سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے لوگوں تک سب ظلم اور بربریت کے وہ شکار ہوتے تھے۔ ایسے وقت میں انہوں نے اس دین کو اپنایا، اور صرف اپنایا ہی نہیں، بڑی مضبوطی کے ساتھ اور بے انتہا استحکام کے ساتھ اس دین کے اوپر وہ قائم اور دائم رہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ فضیلت بیان فرمائی ہے، اور یہ بڑی عظیم فضیلت ہے، اور اس حدیث کے اوپر اہل علم نے زبردست شرح لکھی ہے۔ جو اس سے زیادہ تفصیلی گفتگو چاہتا ہے چاہیے کہ اس حدیث کی شرح میں وہ جائے اور اس کو پڑھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس امت کے لیے ایک اپنی جگہ آئیڈیل تو ہیں ہی، اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ میرے صحابہ کرام جو ہے نا، میری امت کے لیے وہ امن و امان اور سلامتی کا باعث ہے، میری امت کے لیے امن و امان اور سلامتی کا وہ باعث ہے۔ چنانچہ یہ حدیث سنیے، حدیث کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور دوسرے صحابی بھی ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہما، اور اس حدیث کی تخریج امام مسلم نے کی ہے۔ وہ تفصیل بیان کرتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم لوگ ایک بار آئے، چند صحابہ، چند ساتھی، مغرب کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ جب مغرب پڑھ لی تو ہم لوگوں نے سوچا کہ کیا بہتر ہوتا کہ ہم لوگ مسجد ہی میں بیٹھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں عشاء کی بھی نماز ادا کریں گے، پھر اس کے بعد ہم لوگ اپنے اپنے گھر چلیں گے۔ سب لوگوں نے اتفاق کر، جب عشاء کا ٹائم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو دیکھا کہ یہ لوگ ابھی تک بیٹھے ہیں، تو پوچھا کہ ما زلتم ہونا، تم لوگ مغرب سے لے کر کے ابھی تک یہاں بیٹھے ہو؟ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، ہم لوگوں نے یہ سوچا مغرب کے بعد کہ یہیں بیٹھتے ہیں اور آپ کی امامت میں عشاء کی نماز پڑھ کر کے پھر ہم رخصت ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احسنتم، بہت اچھا کیا، واسبتم، بہت بہتر کام کیا تم لوگوں نے۔ اور اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النجوم امانۃ السماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النجوم امانۃ السماء، کہ یہ جو تارے ہیں، یہ ستارے ہیں، یہ کواکب و نجوم ہیں، یہ آسمان کے لیے امن و امان کا باعث ہے۔ جب تک یہ کواکب و نجوم، یہ ستارے اور سیارے جب تک باقی ہیں، آسمان کی حفاظت ہو رہی ہے، آسمان اپنی جگہ باقی ہے۔ لیکن جب یہ کواکب و نجوم کی روشنیاں چھین لی جائیں گی، ختم کر دی جائیں گی، یہ ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہوں گے، تو پھر یہ آسمان بھی ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کا وجود درہم برہم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ، جب یہ کواکب و نجوم ٹوٹ جائیں گے، ان کی روشنیاں ختم کر دی جائیں گی، أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، پھر آسمان کے تعلق سے جو وعدہ کیا گیا ہے آسمان اس سے دوچار ہوگا، یعنی آسمان بھی ختم ہو جائے گا، آسمان بھی اپنا وجود کھو دے گا۔ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں اپنے صحابہ کرام کے لیے امن و امان اور اس کی سلامتی کا ذریعہ ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، رخصت ہو جاؤں گا، تو میرے صحابہ بھی وہ حالات سے، ان حالات سے دوچار ہوں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لیے امن و امان کا باعث اور سلامتی کا باعث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے وحی کا نزول ہو رہا تھا، اور پھر دین پورے طور کے اوپر قائم اور دائم تھا، کسی طرح کے فتنے نے زور نہیں پکڑا، کسی طرح کا حرب اور جنگ نہیں ہوا آپس کے اندر، اور کسی طرح کے کسی خلفشار کے صحابہ کرام شکار نہیں ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ صحابہ کرام کے لیے امن و امان اور سلامتی
سلامتی کا باعث تھی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے تو پھر صحابہ کرام کے زمانے میں ارتداد پھیلنا شروع ہوا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، مضافات اور دور دراز علاقوں کے اندر لوگ ارتداد کے شکار ہو گئے، دین سے پھرنے لگے، فتنے شروع ہو گئے، فتنوں کا زمانہ شروع ہو گیا، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ دراز رہا۔ لیکن اس کے بعد بھی فتنے جب شروع ہوئے اور حرب و جنگ کا زمانہ جب شروع ہوا، انتشار اور اختلافات کے لوگ شکار ہوئے، تو پھر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ان فتنوں کو دور کیا، اور ان فتنوں کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قابو پایا، اور ان کے زمانے میں بھی، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی یہ دین پورے طور پر قائم اور دائم تھا، اور اس کی عملی تصویر دنیا کے سامنے بالکل صاف اور واضح تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ جو ہیں میری امت کے امن و امان کا وہ باعث۔ اللہ اکبر، میرے صحابہ میری امت کے لیے امن و امان کا باعث ہے۔ کیسے امن و امان؟ کہ یہ جو فتنے، یہ جو حروب، یہ جو جنگیں ہوئیں، جو اختلاف اور انتشار ہوا، اس کے اوپر قابو پا لیا گیا، اور صحابہ کرام نے اس دین کو غالب رکھا۔ یہ دین نافذ ہو رہا تھا، یہ دین پورے طور پر پھیل رہا تھا، اور جو بھی فتنے اٹھ رہے تھے اس کے اوپر قابو پا لیا جاتا تھا، اور یہ دین غالب تھا۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، پھر جب میرے یہ صحابہ کرام جب چلے جائیں گے، أَتَى أُمَّتِي مَا يُعَدُونَ، لیکن جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو پھر میری امت کے اوپر ایسا دور آئے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، یعنی فتنے زور پکڑیں گے، جنگیں بھڑک اٹھیں گی، دشمنوں کا ان کے اوپر غلبہ ہوگا، اور اسی لیے دیکھیں گے کہ بعد کے زمانے میں جب یہ زمانہ آہستہ آہستہ دور ہوتا گیا تو رومیوں کو اور اسی طرح سے دیگر قوموں کو مسلمانوں کے اوپر تسلط اور غلبہ ہوتا ہوا نظر آیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب تک تھے اس وقت تک یہ دین پورے طور پر غالب تھا اور قائم اور دائم تھا۔ میرے بھائیوں، جب صحابہ کرام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ میرے صحابہ میری امت کے لیے حفظ و امان کا باعث اور سلامتی کا ذریعہ ہے، اب ان صحابہ کرام کے تعلق سے اگر کوئی لان تان کرے، کوئی تان و تشنی کرے اور ان کی سیرت کو مجروح کرنے کی کوشش کرے، اور یہاں تک کہ ان کو کافر تک کہے، ان کو مرتد ہونے والا کہے، جو مرتد ہو گیا اس کا تو کوئی صحابہ صحبت سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ صحابی وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے، موت تک اس کے اوپر قائم رہے، ان کی موت ایمان کی حالت میں ہوئی، اگرچہ ایک لمحہ کے لیے ہی صحبت ان کو نصیب ہوئی ہو، وہ صحابی ہے۔ مرتدین صحابی نہیں ہو سکتے، منافقین صحابی نہیں ہو سکتے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے، اور مرتدین کا ذکر حدیث کے اندر موجود ہے، تو یہ کبھی صحابی نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس امت کا امن و امان کا ذریعہ بنایا ہے، اس امت کی سلامتی کا ذریعہ۔ اب جو سلامتی کا ذریعہ ہے، اور اسی لیے میں نے اپنی تمہیدی گفتگو میں یہ بات کہی کہ آج بھی امن و امان کا ذریعہ ہے۔ کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ اگر ہم ان کے ایمان کو اپناتے ہیں، ان کے جیسے ایمان کو اپناتے ہیں، ان کے منہج کو اپناتے ہیں، تو آپ یقین جانیے کہ ہمیں امن و امان حاصل ہوگا، ہمیں امن و امان حاصل ہوگا، ہم ہدایت یافتہ ہوں گے، ہم صراط مستقیم پر چلنے والے ہوں گے۔ وہ راستہ جس کے اوپر صحابہ کرام تھے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑا تھا، اس پر ہم لوگ چلنے والے ہوں گے۔ اب اگر کوئی شخص
ایسی برگزیدہ جماعت کو اور خیریت سے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ خیر امتی قرنی، سب سے بہترین میری امت میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام ہیں۔ اب ایسے لوگوں کو اگر کوئی غلط کہے، لعن طعن کرے، سب و شتم کا نشانہ بنائے تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگ کیسے ہو سکتے ہیں، ان کا دین اسلام کے اندر کتنا تعلق ہے اور کتنی حصہ داری ہے ان کی۔ آپ سنیے نبی صحابہ کرام کی فضیلت کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی فضیلت بیان فرمائی ہے اور کتنا اونچا مقام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اندازہ لگائیے۔ یہ بخاری کی روایت ہے اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا فوالذی نفسی بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام کو کوئی گالی نہ دے، صراحت ہے، یعنی ایک طبقہ ہوگا جو یہ حرکت کرے گا، ایک طبقہ ہوگا جو اس ذلت کے راستے کے اوپر ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو گالی مت دینا۔ اور سنو کیوں؟ اس کی فضیلت تک تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، پہنچنے کی بات تو دور ہے، سوچ نہیں سکتے ان کی فضیلت تک پہنچنے کے لیے۔ اس لیے کہ تم میں کا اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، مدینے کا احد پہاڑ سب سے بڑا پہاڑ ہے مدینے کا، کئی میٹر کے کئی کلومیٹر پر محیط ہے وہ احد پہاڑ، اگر اس کے برابر بھی اگر سونا خرچ کر دو گے تو انہوں نے جو ایک مد 1 کلو 1.25 کلو اور آدھا کلو جو جو اور کھجور اور گیہوں جو اللہ کے راستے میں انہوں نے خرچ کیا ہے نا، وہاں تک بھی تم نہیں پہنچ پاؤ گے۔ اندازہ کر گئے کہاں احد پہاڑ اور وہ خالص سونا، کون ہے جو اتنا خرچ کر پائے گا؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے قیامت تک کوئی خرچ کرنے والا ہے۔ جب یہ چیز ممکن نہیں ہے تو ان کے فضیلت تک، ان کے مرتبے تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور سنیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے یہ قول ثابت ہے، یعنی ان دونوں کا یہ قول ہے، انہوں نے کہا کہ لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سنو، اور یہ صغار صحابہ ہیں، یعنی عبداللہ ابن عباس چھوٹے صحابہ میں سے، عبداللہ ابن عمر یہ چھوٹے صحابہ میں سے کہلاتے ہیں، لیکن اپنے زمانے میں انہوں نے کہا کہ لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو تم گالی مت دو، کیوں؟ فَلَمَقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةٌ، سن لو ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحہ کے لیے، ایک گھڑی کے لیے بیٹھنا، ایک لمحہ گزارنا تمہاری پوری عمر کی عبادت سے بہتر ہے، تمہاری پوری عمر کی عبادت سے بہتر ہے۔ لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو تم گالی مت دو، مت دو۔ اب وہ طبقہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے اور اہل سنت والجماعت سے بغض رکھتا ہے، اور یہ نیچرلی بات ہے، جب ہمارے سب سے بہترین طبقے سے، وہ جیل اول، وہ طبقہ اول جن کی فضیلت قرآن اور حدیث میں آئی ہے، ان سے جب وہ بغض رکھتا ہے تو اہل سنت والجماعت سے تو وہ من باب اولا بغض رکھے گا، اس لیے اس کے عقیدے کے اندر یہ شامل ہے، اہل سنت والجماعت کے ساتھ بغض رکھنا اور ان کو نقصان پہنچانا، جس اعتبار سے بھی نقصان، حتیٰ کہ قتل کرنا، انہیں اہل سنت والجماعت کو ذبح کرنا ان کے نزدیک قربت الہی کا ذریعہ ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی کفار و مشرکین کے نزدیک یہ قربت الہی کا ذریعہ ہوگا،
یہ طبقہ در حقیقت یہ طبقہ ملعون ہے، یہ ملعون طبقہ ہے، اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت اور پھٹکار برسی ہے ایسے اس طبقے کے اوپر۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث صحیح الجامع کے شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا، محدثین نے اپنی حدیث کے اندر اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور یہ حدیث صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سب اصحابی، میرے صحابہ کرام کو جس نے گالی دیا، فعلیہ لعنت اللہ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، والملائکہ، تمام فرشتوں کی لعنت ہو، والناس اجمعین، اور تمام مسلمانوں کی لعنت ہو۔ یہ ملعون طبقہ ہے، یاد رکھو اس بات کو۔ اس لیے اس کی حمایت اور اس سے اسلام کے نام کے اوپر ہمدردی، آپ انسانیت کے نام پر جس سے چاہو ہمدردی رکھو، اسلام اس کی ہدایت دیتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اسلام کا نام لیتے ہوں اور اسلام کی بدنامی کا سبب بنے ہوں اور اسلام کو کلنک کرنے کا اور اسلام کے نام کے اوپر داغ اور دھبے بنے ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ برات کرو۔ برات یہ شریعت اسلامیہ کا ایک عام ترین مسئلہ ہے کہ ایسے لوگوں سے اپنی برات کرو، واجب ہے کہ ہم اس سے بری ہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس کے اوپر اللہ کی لعنت اور پھٹکار برستی ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اور ہم اس کی حمایت کریں، چاہے جس حیثیت سے بھی ہو۔ جو لوگ حمایت کرتے ہیں جنگ کے نام کے اوپر، یہ وہ لوگ ہیں جن کو حقائق کا علم نہیں ہے، یہ ظاہری طور پر جو چیز انہیں سمجھ میں آتی ہے بس اس کی بنیاد کے اوپر یہ حمایت کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز اگر یہ لوگ جان جائیں جو اہل علم جانتے ہیں، اور یا ان کی خفیہ سازشیں جس کا علم ظاہری طور پر عام لوگوں کو نہیں معلوم، ان کی خفیہ سازشوں کے تعلق سے اہل علم اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، اگر یہ لوگ جان جائیں تو یہ اہل سنت والجماعت کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کریں گے۔ اور میں نے اس لیے بھی اس موضوع کا انتخاب کر کے اس جانب بار بار میں آپ کو متنبہ اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے آپ کے تعلق سے ہمدردی، مجھے آپ سے محبت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کسی غلط فہمی کے شکار نہ ہو جائیں، آپ ایسی قوم سے محبت کے شکار نہ ہو جائیں جس قوم کے ایمان کا کوئی ٹھیک ٹھکانہ نہیں، جس کے دین کا کوئی ٹھیک ٹھکانہ نہیں ہے۔ ایسی قوم سے آپ محبت نہ کرنے لگ جائیں جو آپ کو مبغوض سمجھتی ہو، آپ سے حسد اور بغض کرتی ہو اور آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو، اور آپ اس سے محبت کرنے لگ جائیں، اور آپ نفرت کریں کن سے؟ جو اہل توحید ہو، جو اہل سنت والجماعت میں سے ہو، اور جو توحید پر قائم رہنے والے لوگ ہوں، ان سے آپ نفرت نہ کرنے لگ جائیں۔ صرف اس تنبیہ کی خاطر اور اس برائی سے اور اس خطرناکی سے بچانے کی خاطر میں یہ تنبیہ آپ حضرات کو خاص طور پر کر رہا ہوں، میرے بھائیو، محترم بزرگوں۔ اس لیے یہ بہت ساری احادیث اس ضمن میں موجود ہیں، وقت اپنے انتہا کو پہنچ گیا، بلکہ 2-4 منٹ زیادہ ہو گیا، اس لیے ان احادیث کا آپ پڑھیے، مطالعہ کیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ جیل اول، وہ طبقہ اولا جو سب سے افضل ہے، جو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں، جن کے منہج پر ہم چل کر کے سعادت مند ہو سکتے ہیں، ہم انہی کے طریقے کو اختیار کریں اور انہی کے منہج پر چلیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کی توفیق سے نوازے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔